عمران خان صاحب جو ہے جب پاکستان ٹیم کے ممبر بن گئے، ٹیسٹ کرکٹر بن گئے، اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنی تعلیم کے لیے کرکٹ کو چھوڑا، جا کے آکسفورڈ میں اپنی ڈگری کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تعلیم نہایت ضروری ہے۔ تعلیم جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو زندگی کے ہر سیکٹر میں کام آتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے ایک مخصوص سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو شعور دیتی ہے۔ یہ حکومت ہماری آئی، میں پہلی دفعہ MPA بنا، سب سے بڑا چیلنج جو میں نے دیکھا تھا ڈی خان کے اندر، بچے اور بچیاں جو ہیں میٹرک کر رہے تھے، ہمارے جو کالج سے ان کی کیپیسٹی بہت کم تھی۔ کالج لیول پہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رجسٹ لیتے ہیں یا اپنی بچیوں کو یا بچوں کو باہر بھیجے اور وہاں پہ کالج کی تعلیم حاصل کرائیں۔ تو ہمارے ان چند 100 اسٹوڈنٹ جو کی گنجائش، اس کا حل یہی تھا کہ ہم نئے کالج بنائیں یا انہی کالجز کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈی خان کے اندر سٹی میں کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے، کوئی بھی ایسی درسگاہ نہیں ہے جس میں ہم نے کام نہ کیا ہو۔ ہم نے اسکولوں کے اندر تعداد بڑھانے کے لیے ایکسٹرا کلاس روم بنائے، کمپیوٹر لیب بنائے، سائنس لیب بنائے، ایگزامینیشن ہال بنائے، اور ہر اسکول کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارا کام بہت بڑا جو آپ کا ہے یہ اسلامیہ کا، یہ تو بیسیکلی ڈکلیئر کیا تھا ہم نے کہ عوام کے لیے بھی ہوگا، اس لیے اس کے اندر پورا اسٹیڈیم بن رہا ہے اس سے۔ تو اسٹوڈنٹس کے ٹائم میں اگر ان کے ساتھ آپ بھی ان کے بچوں کے ساتھ بچے کھیلنا چاہتے ہیں، میں بتا دوں انشاءاللہ میں ایسے اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں اور بچوں اور بچیوں کو صرف ایک بات ہے، زندگی میں آپ نے اگر کامیاب ہوگا تو اپنی سوچ آپ کو پازیٹیو انسان ہی آگے بڑھتا ہے۔ انسانیت کے لیے جو اٹھ کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ اس ہماری تخلیق اسی لیے کی ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کی انسانیت کے لیے۔ اپنے بچے کے اوپر لگانا فطرت ہے، کسی اور کے بچے پہ لگانا اللہ کا آپ کے اوپر ایک کرم ہے۔ ایک ماں ایک عظیم قوم بناتی ہے، اور ایک ماں عظیم قوم تب بنائے گی جب اس ماں کے پاس تعلیم ہوگی، جب اس ماں کے پاس شعور ہوگا، تبھی وہ ایک عظیم قوم بنائے گی آگے۔ تو میں سب سے ہی کہوں گا تمام والدین سے کہ بچیوں کی تعلیم پہ بہت فوکس کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جناب پرنسپل صاحب، یہاں پہ موجود آنریبل پروفیسر صاحبان، خواتین و حضرات اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ تعلیم جو ہے وہ سب سے ضروری ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو آپ کو زندگی کے ہر سیکٹر میں کام آتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے ایک مخصوص سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو شعور دیتی ہے۔ وہ شعور ایک واحد چیز ہے کہ جو آپ کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو آپ کی اس دنیا میں بھی، آپ کی ہر چیز کے اندر اور آخرت کے لیے بھی وہی شعور جو ہے آپ کو ایک بہتر اور عظیم انسان بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور ہمارے لیڈر عمران خان جو ہیں، ان سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ عمران خان صاحب جو کرکٹ میں پاکستان ٹیم کے اندر آ گئے تھے، ایک سپورٹس مین جو ہوتا ہے، پروفیشنل سپورٹس مین، اس کی ایج بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ خاص عمر میں انسان کی باڈی میں ایک انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے جب پاکستان ٹیم کے ممبر بن گئے، ٹیسٹ کرکٹر بن گئے، اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنی تعلیم کے لیے کرکٹ کو چھوڑا اور جا کے آکسفورڈ میں اپنی ڈگری کی۔ تو تقریباً یہ 2 سال کا عرصہ جو کرکٹ میں پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد کھیل کے کر سکتے تھے، انہوں نے گیپ دیا اس کو اور تعلیم مکمل کی، اور دوبارہ پھر ڈگری کرنے کے بعد دوبارہ آئے اور اپنی ٹیم کو جوائن کیا، پاکستان ٹیم کو، اور اس کے بعد الحمدللہ جتنی بھی پاکستان کے لیے انہوں نے خدمات دی کرکٹ کے حوالے سے اور باقی حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تعلیم نہایت ضروری ہے، اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی طرح کا بھی۔ ہم نے جب یہ حکومت ہماری آئی، میں پہلی دفعہ MPA بنا، تو سب سے بڑا چیلنج جو میں نے دیکھا تھا ڈی خان کے اندر آتے ہی وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹس اسکول سے فارغ ہو جاتے تھے، میٹرک کر لیتے تھے، تو بچے اور بچیاں جو ہیں ہمارے جو کالج سے ان کی کیپیسٹی بہت کم تھی، اور ظاہر بات ہے ہر بندہ جو ہے اپنے بچوں کو باہر اسپیشلی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھانے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ یونیورسٹی لیول پہ اپنے بچوں کو ہم باہر بھیجتے ہیں، لیکن کالج لیول پہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رجسٹ لیتے ہیں یا اپنی بچیوں کو یا بچوں کو باہر بھیجے اور وہاں پہ کالج کی تعلیم حاصل کرائیں۔ تو ہمارے صرف چند 100 اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی گنجائش تھی کالجز کے اندر، اتنا فقدان تھا۔ اس کا حل یہی تھا کہ ہم نئے کالج بنائیں یا انہی کالجز کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کریں۔
مزید کیپیسٹی بنائیں تاکہ اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہو سکے. اور اس پہ ہم نے اس طرح سے کام شروع کیا. اور میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نظر آتی ہیں, روڈ بنتا ہے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی, ان کو پتہ چلتی ہے کہ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈیری خان کے اندر سٹی میں کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے, کوئی بھی ایسی دستگاہ نہیں ہے جس پہ ہم نے کام نہ کیا ہو. ہر دستگاہ میں ہم نے کام کیا. ہم نے اسکول اپ گریڈ کیے, ہم نے نئے اسکول بنائے, ہم نے اسکولوں کے اندر تعداد بڑھانے کے لیے ایکسٹرا کلاس روم بنائے, کمپیوٹر لیب بنائے, سائنس لیب بنائے, ایگزامینیشن ہال بنائے. اور ہر اسکول کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارا کام ہوا پڑا ہے. اسی طرح کالجز کے حوالے سے یہ خان میں ہمارے ڈگری کالج کے اندر بی ایس پروگرام نہیں تھا اس وقت, اس کی ہم نے بلڈنگ بنائی ڈگری ون میں, وہ شروع کیا. یہاں پہ بلڈنگ بنائی, ایک پورشن بنایا, اس پہ شروع کیا. اور اسی طرح مزید جس طرح آج ماشاءاللہ 2000 پلس اسٹوڈنٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ایک کام ہو رہا ہے اور اس کام سے ہمارے اسٹوڈنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے. ہمارا جو گرلز کالج ہے اس میں آپ جائیں تو جو اس وقت کے حساب سے 70 سال میں جتنی بلڈنگ بنی ہوئی تھی اس سے بہت بڑی بلڈنگ ہم نے اس کے علاوہ بھی بنا کے دی ہے جس میں آج بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. پھر ہم نے ڈگری 3 گرلز کالج بنایا جس میں ہزاروں بچیاں ہیں. تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپرچونٹی بھی دیں. ہمارے لوگوں کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر بھیج سکیں, اور اسپیشلی جوان بچیاں ہیں, جوان بچے جب ہوتے ہیں تو ان کو ہاسٹل میں بھیجنا کالج لائف میں اتنا شعور نہیں ہوتا. میٹرک میں ایک بچہ ہوتا ہے, بچی ہوتی ہے, فرسٹ ایئر کے بچے میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا رہ کر پھر کسی برائی کا حصہ نہ بنے اور اپنے آپ کو سنبھال سکے ان برائیوں سے. یونیورسٹی لیول تک آپ کافی میچور ہو جاتے ہیں, اس وقت تک آپ کو تمیز ہو جاتی ہے اچھائی یا برائی کی. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو میکسیمم یہیں پر ہی انشاءاللہ تعلیم دیں اور ان کو اپنا نیکسٹ جو فیوچر ہے اس کو بنانے کے لیے جو بیس ہے وہ اپنے ایریا میں ہی فراہم کریں. باقی جو ڈیمانڈز کی ہیں پرنسپل صاحب نے تو بالکل انشاءاللہ میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ وہ لیٹر لکھ دیں ایچ ڈی کو یہاں سے ڈپارٹمنٹ کو, اور انشاءاللہ ان سے میں فالو اپ کر لوں گا. انشاءاللہ جو آپ کا یہاں پہ مزید آپ کہتے ہیں آپ کا ایک اور بلاک بننے کی گنجائش ہے اور آپ کا منظور بھی ہوا ہے, اس کی منظوری ہو چکی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اویلیبل کرتے ہیں. اسپورٹس گراؤنڈ جو آپ کا ہے یہ اسلامیہ کا, یہ تو بیسیکلی ڈکلیئر کیا تھا ہم نے کہ عوام کے لیے بھی ہوگا, اس لیے اس کے اندر پورا اسٹیڈیم بن رہا ہے اس سے. تو جو عوام کے لیے ہے تو انشاءاللہ آپ بھی عوام میں آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے ٹائم میں اگر ان کے ساتھ آپ بھی ان کے بچوں کے ساتھ بچے کھیلنا چاہتے ہیں میں بتا دوں انشاءاللہ. اور وہ پورا اسٹیڈیم اب سے بن رہا ہے, اس میں فلڈ لائٹ بھی لگ رہی ہے تاکہ ہمارے جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں پہ جو آبادی ہے تو وہ بھی وہاں پر کھیل سکے. اور فلڈ لائٹ میں ڈیخان کا موسم ایسا ہے, مصروفیات لوگوں کی ہوتی ہیں تو شام کے بعد بھی لوگ وہاں پہ فلڈ لائٹ میں اپنی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اور گیم بھی کھیل سکتے ہیں. میں ایسے اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں اور بچوں اور بچیوں کو صرف ایک بات کہوں گا اور وہ یہ ہے, ایک تجربے سے ایک بات کروں گا آپ کو کہ زندگی میں آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو پہلے اپنی سوچ آپ کو پازیٹیو کرنی پڑے گی. یہ بات یاد رکھیں, کوئی بھی کامیاب انسان وہ کامیاب انسان نہیں ہوتا جس کی سوچ منفی ہو. پازیٹیو انسان ہی آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ, اس کے لیے اسکائی از دا لمٹ. باقی جس طرح کہتے ہیں نا جھوٹ کی عمر کم ہوتی ہے, اسی طرح جو پازیٹیو نہیں ہوگا اس کی جو ترقی کی جو رفتار ہے یا ترقی کا جو پیک ہے وہ کم ہوگی, کہیں نہ کہیں رک جائے گی, ایکسپوز ہو جائے گا. لیکن پازیٹیو آدمی کبھی ایکسپوز نہیں ہوتا, وہ بڑھتا ہی رہتا ہے, بڑھتا ہی رہتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کریں تو آپ کا ایک نام ہو اور پوری دنیا آپ کو جانے. اپنا ضمیر آپ کا مطمئن ہونا یہ سب سے بڑی جیت ہے آپ کی. اور ضمیر کیسے مطمئن ہوگا؟ ضمیر کب مطمئن ہوگا کہ جب آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے, وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گی, اللہ آپ کو مطمئن کرے گا, آپ کا ضمیر مطمئن کرے گا. اور جب آپ کو اللہ مطمئن ضمیر کو کرے گا تو آپ کو کسی کی نہ تعریف کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی نام کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی مقام کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا اللہ کے سامنے ایک مقام بن جائے گا جو بیسیکلی ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اور اللہ کے سامنے مقام کیسے بنے گا؟ جب آپ انسانیت کے لیے کچھ کریں گے, انسانیت کے لیے جو کچھ کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے درجات بلند ہوں گے, کیونکہ اس ہماری تخلیق اسی لیے کی ہے کہ ہم انسانیت کے لیے
کیا کرتے ہیں اس کی انسانیت کے لیے. اپنے بچے کے اوپر لگانا فطرت ہے، کسی اور کے بچے پہ لگانا اللہ کا آپ کے اوپر ایک کرم ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ہمارے پہ لازم ہے، لیکن جب کسی اور کے ماں باپ کی تکلیف آپ محسوس کریں گے، اس کا احساس کریں گے اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. تو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس لائف سے لے کر اپنے ہر جس بھی پروفیشن میں آپ ہیں اس کے بعد آپ نے اگلے کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی مجھے ایک چیز پتا ہے اور شاید میری کامیابی کی وجہ یہ ہے اور میں بتا دوں گا تو شاید کہ مجھ سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے. جب اس نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ اسے کر دے گا. لیکن جب آپ اپنی اس چیز کو کی جو سکسیس ہے آپ کے پاس جو آپ سمجھتے ہیں کسی اور کو شیئر کریں گے، کسی اور سے بانٹیں گے، کسی اور کو بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے مزید سکسیس کی اور چیز دے گا، خوش ہو کر کہ یہ میرے انسانوں کو، میری مخلوق کو ترقی کا، کامیابی کا وہ راستہ جو میں نے اس کو دیا وہ بتانے کے لیے سخی ہے، کنجوسی نہیں کر رہا. یہ بھی ایک سخاوت ہے بہت بڑی. کیوں کہتے ہیں کہ ٹیچر کا رتبہ بہت بڑا ہے؟ یہی وجہ ہے صرف کہ وہ جو اس نے تعلیم حاصل کی، وہ جو علم اس کے پاس ہے وہ آگے آپ لوگوں کو دے رہا ہے. اس لیے اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے. سب سے بڑا مقام ہے اس پروفیشن کا استاد کا. کیوں؟ کیونکہ استاد وہ جو اس کے پاس ہے، جو علم ہے، وہ آپ لوگوں کے اندر پوری بھرپور طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ آپ میں کنورٹ کرے اس کو. اس لیے اتنا بڑا مقام ہے. تو آپ نے عظیم مقام حاصل کرنا ہے. عظیم مقام حاصل کرنے کے لیے، عظیم قوم بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر خود ایک شعور ہونا چاہیے، اور وہ شعور آپ کو تعلیم سے آئے گا. یہ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں یہاں پر. عظیم قومیں کون بناتے ہیں؟ مائیں. ایک ماں ایک عظیم قوم بناتی ہے، اور ایک ماں عظیم قوم تب بنائے گی جب اس ماں کے پاس تعلیم ہوگی، جب اس ماں کے پاس شعور ہوگا، تبھی وہ ایک عظیم قوم بنائے گی آگے. تو مجھے بڑی خوشی ہے ایک بات کی کہ ماشاءاللہ اب ہمارے جو لوگ ہیں اپنی بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کر رہے ہیں. اور میں سب سے یہ کہوں گا تمام والدین سے کہ بچیوں کی تعلیم پہ بہت فوکس کریں، اپنی بچیوں پہ انویسٹ کریں. مجھے آج بھی یاد ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب میری جڑواں بیٹی پیدا ہوئی، ٹوینس میری بیٹی ہیں دو ماشاءاللہ، تو انیسہ زیب ہمارے ساتھ منسٹر تھی اس وقت. میں اس وقت کمشنر منسٹر تھا 2013 کی حکومت میں. تو وہ میں سب کو مٹھائی میں نے بھیجی. میری خواہش تھی، بیسیکلی مجھے بہت خوشی تھی اس بات کی، کیونکہ میری ایک خواہش تھی اور میں نے کہیں پڑھا تھا بہت پہلے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے گا اور ان کو اچھی طرح سے وہ پالے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ تعالیٰ کو سفارش کریں گے اس کی کہ یا اللہ اس نے بچیوں کو اس زمانے کے اندر پال کے بڑا کیا ہے اور اس کی میں سفارش کرتا ہوں. تو میری بڑی خواہش تھی. تو میرا پہلے بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میری 2 بیٹیاں بھی ہوں. دیتا تو اللہ ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں اپنی بیوی سے ذکر کرتا رہتا تھا اس بات کا. تو جب میری بیوی امید سے تھی تو ایک دن اسے مجھے کال کیا، تو مجھے کہا کہ تمہیں بات بتا رہی ہوں سن کے تم پاگل ہی نہ ہو جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہیں میری جڑواں بیٹیاں تو نہیں ہیں؟ ایگزیکٹلی میں نے اس کو کہا. تو وہ حیران ہوئی کہ تم نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے پتہ بھی نہیں ہے تمہارا ڈاکٹر کون ہے، لیکن میرے تم نے کہا ہے کہ اتنی بڑی خوشی تم مجھے بتا رہی ہو تو میرے دل میں یہی نکلا فوراً کہ مجھے اللہ شاید 2 بیٹیاں دے رہا ہے. اور اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی. تو مجھے انیسہ زیب نے بڑی قیمتی بات کی اس وقت. اس نے مجھے کہا کہ یاد رکھو یہ ہمارے لوگ جو ہے نا بیٹیوں میں زیادہ خوش نہیں ہوتے. ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. روزے جہالت سے تو نکل گئے ہیں. جو زمانے میں اللہ معاف کرے جہالت میں بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اسے تو پھر اسلام نے اور ہمارے مذہب نے ہی نکالا انسانیت کو اس جہالت سے. لیکن وہ چیز نہیں تھی کہ جو بیسیکلی بتائی گئی تھی کہ بیٹی رحمت ہے. اسے مجھے کہا کہ یاد رکھو بیٹی بڑی ہو کر ایک دن پرائے بیٹے کو تمہارا بیٹا کر دیتی ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ ایک دن کسی اور کی بیٹی کے لیے تم سے پرایا ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیٹی میں زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو اس نے کہا بیٹیوں پہ زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی اور میں نے اپنے پھر دیکھا ماحول کے اندر کہ واقعی ایسا ہی ہے.
جو میں نے دیکھا کہ جس طریقے کی ہماری نیچر ہے مردوں کی، اور بیوی کا غلام یا بیوی سے ڈرنا بری بات نہیں، میں ایسا کہتا ہوں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیشہ غیرت مند آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، یہ غیرت مند آدمی ہے، کیونکہ وہ اس کی قدر کرتا ہے، وہ اس کی عزت کرتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے وہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کی چیزوں کا خیال کرتا ہے، اس کو آپ اگر ڈرنا کہتے ہیں تو یہ ایک غیرت مند آدمی کی نشانی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے بزدل اور بے غیرت آدمی ایک بھی نہیں ہے دنیا میں، یہ یاد رکھیں۔ جو عورت کی عزت کرے گا، اس کو آپ ڈر کا ہوگا، وہ ایک غیرت مند آدمی ہوگا۔ یہ تجربے میں آپ دیکھ لیں، بزدل آدمی عورت پہ ہاتھ اٹھائے گا، کبھی بھی غیرت مند آدمی بہادر آدمی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ بھی کچھ چیزیں ہیں، میں سے کہتا رہتا ہوں، ابھی موقع ملا آپ کے ساتھ تو میں زیادہ تر افتتاح نہیں کرتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کافی سالوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ روڈ شو ان چیزوں کے افتتاح نہیں کیا کرتا۔ میں کہتا ہوں بس چیز ہے، بن گئی ہے، عوام کے لیے ہے، بس کوالٹی پہ چیک کریں، کوالٹی کو دیکھیں، اچھی چیز بنے۔ جن علاقوں میں ہو رہا تھا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فون کریں، آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ لیکن میں اسکول اور کالج میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کمیونیکیٹ کروں، اور جو میرے پاس کچھ ہے زندگی میں میں اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قوم آپ نے بنانی ہے۔ آج اتنے 77 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، انصاف کے مسائل ہیں۔ کیوں ہے؟ اس کا الزام کسی پہ نہیں لگا سکتے ہم، ہماری وجہ سے۔ اس میں کوئی اسرائیل، کوئی یہودی کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو لوگ جس مقام میں بیٹھے ہیں وہ ہم میں سے تھے۔ اگر کسی ادارے میں بیٹھے ہیں ہم میں سے ہیں، اور ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے والدات سے ہوئی ہیں، ہم سے ہوئی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ازالہ کریں اور ہمارے بچے کم از کم وہ محرومیاں نہ دیکھیں، وہ کمیاں نہ دیکھیں جو ہمارے والدات نے اسکول پہ دیکھی یا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ایک عظیم قوم بننا پڑے گا۔ اور عظیم قوم سوچ سے بنتی ہے، بڑی سوچ سے بنتی ہے، اپنے آپ بدلنے سے بنتی ہے، اپنے اندر تبدیل لانے سے بنتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو ایک بات کروں اور اس بات پہ خود عمل نہ کروں۔ جب پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں گا اور میں اپنے اندر وہ چیز پیدا کروں گا تو میری اس بات کے کرنے میں اللہ تعالیٰ ایک اثر ڈالے گا، کسی پہ اثر کرے گی۔ جب میں خود نماز نہ پڑھوں اور میں لوگوں سے کہوں کہ آپ نماز پڑھیں تو میری بات ویسا نہیں ہوگا، لیکن جب میں خود نماز پڑھتا ہوں اور میں کہوں گا کہ نماز پڑھیں تو سننے والا میری اس آواز سے، میرے نماز پڑھنے کے اس سکون سے جو مجھے ملتا ہوگا، اس کے دل میں وہ بات جائے گی کہ واقعی پڑھنی چاہیے۔ اور نماز پڑھا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں جھکنے دے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ایک نماز سے اور ایک سجدے سے اس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرنے والے کو میں کبھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ پھر بھی آپ نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ کی۔ یہی نماز آپ کو اوپر لے کے جائے گی، تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اللہ کے قریب جاتے اور اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، باقی برائیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی آپ کی۔ تو میں آپ کو سمجھتا کہوں گا کہ آپ ایک اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، ہماری نظریں آپ کے اوپر ہیں، آپ کے والدین کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، آپ کے اساتذہ کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، آپ کے معاشرے کی نظریں آپ کے اوپر ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ میں ایک تبدیلی لائیں، ایک وہ تبدیلی جو اس ملک کے لیے ہو، اس قوم کے لیے ہو، انسانیت کے لیے ہو، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے اندر ڈالے گا، جس دن آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ آپ نے اللہ کے لوگوں کے لیے کرنا ہے، اللہ آپ کو راستہ بنا دے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہمارے ایم پی اے بنے، ہمارے ایم ایل اے بنے، ہم نے ووٹ دیے، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے اور کچھ لوگوں نے بہت کچھ کر دیا۔ آپ مختلف علاقوں میں جائیں، کچھ علاقے بہت بیکورڈ، کچھ علاقے بہت اعلیٰ۔ کون تھے؟ یہی لوگ تھے، اسی ووٹ پہ آئے، اسی ایوان میں گئے، انہی عہدوں پہ بیٹھے، ڈلیور نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اللہ نے مدد نہیں کی ان کی۔ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کی نیت کو دیکھتا ہوں، جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو میں آپ کی نیت کو دیکھ کے آپ کی مدد کرتا ہوں۔ جن کی نیت ٹھیک تھی وہ اپنا نام پیدا کر گئے، جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی ہیلپ نہیں، تو نیت کو ٹھیک کر لیں۔ آج یہ سوچ لیں کہ آپ نے
اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے لیے جس کے لیے آپ کی تخلیق کی گئی ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد شروع کر دے گا. تو مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے اندر ایک وہ چیز پیدا کریں گے کہ جس کو کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا. اور جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. میری نانی کو اللہ بخشے، وہ میرا جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو زندہ تھی، تو اس نے دعا کی کہ دعا کرو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. اتنی بڑی نعمت ہے اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ذہنی طور پر جسمانی طور پر ٹھیک ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے صرف اس ایک چیز کا، صرف اس ایک چیز کا. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی کمی دی ہے، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، اچھا سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ کرنے کی نیت بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں طاقت دے گا وہ کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ میں طاقت تب دے گا جب وہ دیکھے گا کہ یہ میرے چیزوں کو محسوس کر رہا ہے، اس کے اندر میری بنائی ہوئی تخلیقات کے اندر احساس ہے. تو وہ آپ پیدا کر لیں انشاءاللہ، وہ انسانیت کے لیے پیدا کریں گے، آپ کو اللہ انسانیت کی خدمت کرائے گا. وہ آپ اپنے اوپر جانے کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کریں گے، اللہ آپ کو مقصد تک لے جائے گا. کیونکہ اللہ تو خالق و مالک ہے. مجھے سب لوگ کہتے ہیں ہمارے پینے کا پانی نہیں ہے. یہ ہمارے کچھ علاقے ہیں یہاں پر، میں حیران ہوتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اتنے عزت دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ایوانوں میں پہنچاتے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے. آج کے دور میں پینے کا پانی نہیں ہے. وہ سہولیات کو چھوڑ دیں. تو میں سب سے کہتا ہوں کہ جتنے تم نے یہ لنگیاں، مٹھائیاں، دیسی انڈے، دیسی گھی کی صورتیں ان سیاسیوں کو کھلائی ہیں نا، باپ دانے سے لے کے اب تک حساب کر لو، یہ ٹیوب ویل تو نے خود نکال لیا تھا اور پیسوں سے، یہ خالی مال کھا گئے ہیں تمہارا. مجھ سے بھی کئی سیاسی ناراض بھی ہوتے ہیں اس بات پہ. تو بھائی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو حالات کو دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک موقع ملتا ہے تو اپنے لوگوں کی خدمت کرو. اور پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اگر تمہارے یہ نمائندے کچھ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بے کرم کر لے. پھر اللہ تو وہ ذات ہے کہ دعا کرو کہ یا اللہ بارش ہو جائے تو بارش بھی کر دیتا ہے. پانی کیا ہے، اتنی بارش کر دیتا ہے کہ کبھی کو سیلاب بن جاتے ہیں ان سے. تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل جائیں گے، ہمارے انفرادی اور اجتماعی جو بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.